بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر کیوں اٹھایا گیا، میں آپ لوگوں کو اس کا کچھ واقعہ بتاؤں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح ہے، جس کا اصل مسیحا ہے، اور مسیحا عبرانی زبان میں مبارک کو کہتے ہیں، یا یہ کہ مسیح کے معنی ہے بہت سیر کرنے والا۔ ناظرین گرامی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے موزانہ طور پر پیدائش ہوئی تو بنی اسرائیل نے جیسے نومولود بچے کو حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں دیکھا تو پکار اٹھے کہ مریم تو نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ مرا اور نہ ہی تیری ماں۔ روایت ہے کہ تمام لوگ جمع ہو گئے اور حضرت مریم علیہ السلام پر ہر طرح کی تہمتیں باندھنے لگے۔ خاندان والے کہنے لگے کہ مریم اور اس کے منگیتر یوسف کو زنا کے جرم میں سزا ملنی چاہیے۔ پھر اچانک حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ وہ بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا، جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر، جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ سورہ مریم میں سننے کے بعد کچھ لوگوں کو یقین تو ہو گیا کہ بی بی مریم پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ کا معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر پھر بھی حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہی رہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارکہ 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کی بہت تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے، تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ پھر 13 سال مصر میں رہنے کے بعد اللہ پاک کے حکم سے دوبارہ فلسطین آئیں۔ پھر اللہ پاک نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، اور اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، جن میں قابل ذکر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، ماں کی گود میں ہی کلام کرنا شروع کر دیا، مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کو نظر آنے لگتا، کور اور جسام کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو بالکل صحت یاب ہو جاتے، جو کچھ لوگ کھاتے یا اپنے گھروں میں رکھ کر آتے آپ علیہ السلام سب تفصیل سے بتا دیتے۔ ان سب معجزات کے باوجود بنی اسرائیل کے اکثر نے آپ کو جھٹلایا، اور صرف چند لوگ جن کی تعداد دوبارہ بتائی جاتی ہے وہ آپ پر ہی مان لائے، جن کو قرآن پاک میں حواریوں کے لقب سے پکارا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کفر کو محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ علیہ السلام کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ علیہ السلام گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 25 کے بعد تبلیغ کی غرض سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ وہاں بھی بنی اسرائیل نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور ہر طرح سے آپ علیہ السلام کو اذیتیں دیں۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی، جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا ہے، اور جب حواریوں نے کہا، عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ علیہ السلام کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم آسمان سے خون نازل کریں؟ انہوں نے کہا، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس پر گواہ رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے دعا کی، ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خون نازل فرما کے ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلیوں سب کے لیے وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں تم پر ضرور خون نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 111 تا 115۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بندروں اور سور بن جانے والا جو عذاب آیا، اس کی 2 طرح کی روایت ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک دن قوم کے 40 کے قریب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا اور آوازیں کسنے لگے کہ زنا کی پیدائش ہمارے علاقوں سے نکل جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ پہنچا تو اللہ پاک نے ان 40 پر یہ عذاب نازل کیا کہ کچھ کو بندر اور کچھ کو سور بنا دیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں ان میں سے کسی کی بڑی جزا ہے، وہی جس پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب نازل کیا، اور بعضوں کو ان میں سے بندر بنایا اور بعضوں کو سور، اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کی
وہی لوگ درجہ میں بدتر ہیں اور راہ راست سے بہت دور ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 7۔ دوسری روایت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے دسترخواں اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا، ان کو حکم ملا نہ کریں، ذخیرہ نہ کریں، نہ کل کے لیے اٹھا رکھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، ذخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا تو وہ بندروں و سوروں میں تبدیل ہو گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارکہ 30 سال ہوئی تو یہودیوں نے آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کی زیر نگی تھا، یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کے کان بڑھے، چنانچہ انہوں نے یہودیوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں بحفاظت آسمان پر اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے حضرت عیسیٰ کا مشابہ بنا دیا گیا تھا۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ پیروی زن کے سوا ان کے متعلق علم نہیں، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 158 اور 157۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرب قیامت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے زمین پر نازل ہو گئے۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ قصہ یوں پیش آیا کہ جب یہود نے حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام کے حواری ایک جگہ جمع ہو گئے، تو حضرت مسیح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے۔ ابلیس نے یہود کے اس دستے کو جب آپ علیہ السلام کی قتل کے لیے تیار کر رکھا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ بتایا۔ اس طرح 4000 افراد نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ وہ باہر نکلے سے قتل کر دیا جائے اور پھر جنت میں وہ میرے ساتھ ہو؟ ایک شخص نے اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنا کرتا اور امامہ عطا فرمایا، پھر اس پر آپ علیہ السلام کی مشاب مہر ڈال دی گئی، اور جب وہ باہر آیا تو یہود اسے پکڑ کر لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ ہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار آیا ہے۔ آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور آپ نے ان کو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی تھی، جن کو قرآن پاک میں اللہ پاک ایسے بیان فرماتے ہیں، اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد تک کوئی نبی نہیں آیا، پھر دو عالم کی قسمت جاگی اور اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عیسائی اور یہودی اس بات پر متفق تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے، لیکن ان میں سے تھوڑا اختلاف تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ وہ ان پر قتل ہو گئے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ وہ 3 دن تک مردہ ہو کر زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں گروہوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ شک میں مبتلا ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار نہ کر سکے تھے۔ نصاری نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح المقدس یعنی حضرت جبرائیل ہی کو شریک کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدا کا درجہ دے دیا۔ دراصل نصاری بھی یہودیوں کی طرح مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس وقت ان میں سے 3 فرماتے ہیں کہ ایک قسطور یہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا تھا، دوسرا یعقوبیہ جو حضرت علیہ السلام خدا کے ساتھ متحد مانتے تھے، تیسرا ملکانیہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خدائیوں میں سے ایک مانتے تھے۔ نزول قرآن کے وقت بھی نصاری فرقوں میں تقسیم تھے۔ ان کا عقیدہ 3 الگ الگ اصولوں پر مبنی تھا۔ ایک فرقہ کہتا ہے کہ مسیح عین خدا ہے، وہ خدا ہی بشکل مسیح دنیا میں اترا۔ دوسرے فرقہ کا کہنا تھا کہ مسیح ابن اللہ ہے۔ تیسرا فرقہ دعویٰ کرتا تھا کہ وحدت کا راز 3 میں پوشیدہ ہے، یعنی باپ، بیٹا اور مریم۔ اس جماعت میں سے 2 گروہ کے تھے۔ دوسرا گروہ حضرت مریم علیہ السلام کی جگہ پر روح القدس میں شامل کرتا تھا، غرض وہ حضرت مسیح کو ثالثہ تسلیم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح مریم کے بیٹے اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھا، اور 3 خدا کہنے سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے، اس سے پاک ہے، اس کی اولاد ہو، جو کچھ زمین اور آسمان میں سب اسی کا ہے، اور اللہ کارساز ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 171۔
سورہ المائدہ میں ارشاد ہے کہ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح، ان کے والدہ اور اس زمین کے سب لوگوں کے ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ اختیار رکھتا ہو۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ایسے کہنے والوں کو عذاب الہی یاد کرواتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، تم بہت بری بات زبان پر لاتے ہو۔ قریب ہے کہ اس سے افطرا سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ اللہ کی اولاد ثابت کرنے والے بیٹھے ہیں، اور اللہ کی شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔